أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما لي وللدنيا إني كرجل غريب يستظل تحت الشجرة ثم راح عنها وتركها، أو كما قال. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے دو عالم پیدا کیے ہیں. ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم کچھ وقت کے لیے آئے اور اس کی ہر چیز فانی اور عارضی ہے اور خواب اور خیال اور وہم کی طرح ایک دفع الوقتی. اور ایک عالم اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے جس میں ہر نعمت اور ہر خوشی دائمی ہے اور وہاں کی تکلیف اور پریشانی بھی ہمیشہ کی ہے. اللہ نے اہل جنت کے لیے بھی کہا ہے خالدین فیہا، اور دوزخیوں کے لیے بھی کہا ہے خالدین فیہا. یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور حدیث صحاح میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اہل جنت جنت پہنچ جائیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو ایک کبش کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. موت کی شکل عالم رویا میں اور عالم اسرار و غیوب میں کبش کی ہے، مینڈے کی شکل ہے. اور اس کو ذبح کیا جائے گا جنت و جہنم کے بیچ میں، اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں ہمیشہ رہو اور یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ تم دوزخ میں ہمیشہ رہو، یہاں سے کہیں نکل نہیں سکو گے. چخوش ترس کے در آیت بیک کا رشم دو کار. دنیا کی زندگی میں آرام اور راحت بھی عارضی ہے. خوشیاں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، نعمتوں میں اضمحلال آ جاتا ہے، عمروں میں فنا آ جاتا ہے، سلطنت اور اقتدار خواب اور خیال کی طرح ڈسمس ہو جاتی ہے، اور سلطان زمانہ اور مقتدر ملوک بھیک مانگتے ہوئے بنو امیہ بغداد کے، بنو امیہ کے شہزادے بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے. دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں. کوئی جیل میں ہے تو چھوٹ جائے گا، کوئی بیماری میں ہے تو یا صحت مند ہو جائے گا یا مر جائے گا. اور حدیث میں ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، اگر وہ اچھا اور بہترین انسان تھا تو استراح من العباد والبلاد، اس کو لوگوں سے غلط سلط چہل پہل سے نجات مل گئی. اچھا آدمی تھا، سنڈاس میں گرفتار تھا. اور اگر وہ برا آدمی تھا، بدعمل تھا، یستریح منہ العباد والبلاد، تو لوگوں کو اور چہل پہل اور شہروں کو اس سے نجات مل گئی. اما المستراح و اما المستراح منہ و اما المستریح و اما المستراح منہ. اس دنیا کی کوئی چیز بھی دوام کی نہیں ہے. اس دنیا کا ہر فعل، ہر ادا، یہ مساجد اور یہ آبادی، نہ جانے اس پر کتنا زمانہ گزرا ہے اور یہاں کیا کیا آبادیاں تھی. یہاں ایک پتھر نصب تھا بہت قدیم زمانے کا، دارالحدیث بننے کے لیے اس کو اکھیڑا، ہٹا دیا گیا.
تو ایک مخلوق آئی، مجھ میرے ساتھ بیٹھ گئی. میں نے اسے خورد و نوش پیش کیا. اس نے کہا مجھے آپ سے کلام کرنا ہے، دوسروں کے مذاہب میں دخل دینا ٹھیک نہیں ہے. اور 300 سال پہلے اس نے بتایا کہ یہاں ہمارے ہندوؤں کا گوشالہ تھا، یہاں ہم مندر کی گائے پالتے تھے. میں نے اس سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ آسمان و زمین رام چندر اور گیتے والے نے بنائے یا اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا مذہب اس کو اسلام کہتے ہیں. ہندو مت کی کسی تاریخ میں اسلام کا کوئی ایک کلمہ نہیں ہے. تو جال سازی. وہ 375 سال اس نے کہا میری عمر ہے، اور اس زمانے کا کوئی ہندو تھا اور جنات میں سے تھا. میں نے کہا کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا تعلق دنیا میں ہر چیز سے ہوتا ہے، لیکن ہر تعلق نہیں ہے. جو عباس کا تعلق جوئے سے، تو اس کو تو کہتے ہیں کہ جوا کھیلنا اچھا نہیں. شرابی کا تعلق شراب سے ہے، لیکن شرابی کو خود بھی یقین ہے کہ یہ تعلق ٹھیک نہیں ہے، صحت کے لیے مضر ہے اور شریعت بہت ناپسند کرتی ہے. تمام گناہوں کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی درجے میں تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کو تقسیم کرنا پڑتا ہے. وہ تعلق جس کا احترام شریعت کرتی ہے اور شریعت اس کو جائز کہتی ہے، وہ تعلق ثواب ہے، عبادت ہے. ایک اجنبیہ سے نکاح سے پہلے تعلق منع ہے، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور نکاح کے بعد تعلق واجب ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت اور تعلق ضروری ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے اپنی قدرت کی دلیلوں میں سے اور نعمتوں میں سے اس کو شمار کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور احسان کرتے ہیں. محبت اس وقت تک رہتی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ سلوک میں اور برتاؤ میں نرمی ہو. قرآن نے اس کو ذکر کیا، یہ عقل قرآن سمجھاتا ہے. محبت کا دوام اور محبت کا قیام وہ لحاظ نرمی کا محتاج ہے. ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ ایک جیسے سختی کرے، اولاد دیکھو کیسے پریشان ہو جائے گی، اور اس کا اثر بڑا ہونے کے بعد دکھائے گی. جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو کہیں گے آپ نے ہمارے ساتھ کسائیوں جیسے برتاؤ کیا. ایک شخص میرے پاس آئے، نوجوان، اس نے کہا میرے ابا ہے کوئی شک نہیں، لیکن بہت ظالم آدمی. تو میں نے اس کے والد کو نماز فجر میں بلایا اور میں نے کہا کہ باپ ہو تو انسان بنو. تو جانوروں سے عبرت نہیں لیتا؟ وہ بھی اپنے اولاد سے پیار کرتے ہیں، جب وہ انہیں دیکھ لیتے ہیں تو یک دم نرم پڑ جاتے ہیں. محبت تب جا کے رہتی ہے اور وہ زندگی پاتی ہے جب اس میں لحاظ اور نرمی ہو. بادشاہ رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو رعایا مطیع رہتی ہے، فرمانبردار رہتی ہے. اور جب رعایا سمجھ لیتی ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ظلم ہے تو سر اٹھا لیتی ہے اور مختلف طریقوں سے سرکشی اور بغاوت دکھاتی ہے. یہ سرکشی اور بغاوت ضرورت سے زیادہ شدت کا نتیجہ ہے. طاقت کا غلط استعمال جہاں جہاں کیا گیا وہاں آگ کڑی ہو گئی. وہاں امریکہ اور برطانیہ کے ایوانوں میں تو زلزلہ آ رہی تھا، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچنے کو حکمت اور مصلحت سمجھی.
شیخ سعدی علیہ رحمت کیا عجیب نصیحت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں بندے حل کا بگوش ارن نوازی بے روت اور لطف کو لطف کے بیگانہ شود حل کا بگوش. اگر آپ کا بہت مطیع اور فرمان بردار آدمی ہو، بندے حل کا بگوش غلام ہو، اور ارن نوازی بے روت، آپ نے اس کو پالنا پوسنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، چلا جائے. اور لطف کو لطف کے بیگانہ شود حل کا بگوش، نرمی سیکھ لو، نرمی پیدا کر لو، پرائے بھی اپنے ہو جائیں گے. سختی کے لیے تو حدود مقرر ہے، قصاص قاتل سے لیا جائے گا، ظالم کو اور مجرم کو زجر و توبیخ کی جائے گی، وہ پھر قانون کی بالادستی ہے کہ جس نے کسی سے چوری کی اور ثابت ہو گئی شرعاً تو شریعت کہتی ہے کہ فقط ہوا ہی دیا ہو، وہاں ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹ. اور جب بدفعلی کر لے، شادی شدہ ہو تو فرجموہما سنسار کر لو، غیر شادی شدہ ہے کوڑے مارو، شراب پی لی اس کو 100 کوڑے مارو، تہمت لگائی اس کو کوڑے مارو. یہ قانون کی بالادستی ہے. قانون نرمی میں نہیں چلتا، قانون کے نفاذ میں سختی بہت ضروری ہے. قانون حقیقت میں اصلاح عظیم ہے. اصلاح عظیم کی مثال جیسے بیمار کو معالجہ کرنا ہے، سخت دوا کڑوی کھانی پڑے گی، یہی علاج ہے. سخت ترین پرہیز واجب کے درجے میں ہے، فقہاء لکھتے ہیں. اور وہ اعضاء جو اپنا کام چھوڑ چکے ہیں اور جسم کے اور اعضاء کے لیے اور زندگی کے لیے خطرہ بنتے، تو حاذق جراح کہتا ہے کہ اس کا کاٹنا ضروری ہے. قانون کے نفاذ میں نرمی، یہ قانون کا سر کچلنا ہے اور رعایا اور عوام کو بے امن کرنا ہے، بے امن کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری میں موجود ہے، حدود میں کتاب الاحکام میں، کہ ان کا ایک بیٹا عبید اللہ، جن کو ابو شحمہ بھی کہتے ہیں، وہ کہیں مصر گیا ہوا تھا اور مصر پر اسلامی جھنڈا لہرایا جا رہا تھا. وہاں انہوں نے کوئی شوقیہ جوس پی لیا، وہ کسی نے زیادتی کی اور وہ جوس صحیح نہیں تھا، حقیقت میں وہ شراب تھا. اور ان کو نشہ چڑھ گیا اور ان کے رفقا نے شہادت دی اور اس مشروب کی تفتیش کی گئی، وہ واقعی خمر نکلا. عمر ابن العاص مصر کے گورنر تھے، انہوں نے قاضی کو کہا کہ سزا دے دو لیکن دربار کے اندر دے دو، امیر المومنین کا بیٹا ہے اور رسوائی ہو جائے گی. حضرت عمر کو مدینہ منورہ میں پتہ چلا، عمر ابن العاص کو خط لکھا کہ آپ نے امیر المومنین کا تو لحاظ کیا مگر حدود اللہ کا لحاظ نہیں کیا. آپ مخلوق سے تو ڈرتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خالق کا خوف کم ہے. ایک قانون دو طرح کیسے نافذ ہوگا کہ عمر کا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو اس کو سزا دربار کے اندر دیں گے، اور یہی جرم کوئی اور کر لے تو آپ بھرے میدان میں دیں گے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے.
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، سزا کے وقت لوگوں کا ہونا ضروری۔ اور عمرو بن العاص کو کہا کہ میں آپ کو مصر کے لوگوں پر مزید مسلط نہیں دیکھنا چاہتا۔ جو قانون کے نفاذ میں افراد کا لحاظ کرتا ہے وہ کبھی بھی شریعت کا غمخوار نہیں ہو سکتا۔ عمرو بن العاص شہزادے کو لے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشاورت کی، اس مشاورت میں علی موجود ہے، تاریخ بیکندی میں ہے۔ بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ سزا ایک دفعہ ہے، دوبارہ ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ وہ سزا کا لازم ہے، وہ اسلام کے اصول کے مطابق نہیں ہے، دوبارہ سزا نافذ کر دی۔ وہ سفر بھی کر چکا تھا اور بیمار بھی تھا بہت زیادہ، آخری درے جب لگ رہے تھے تو بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے جلاد کو کہا کہ رکنا نہیں۔ جب وہ بالکل کوڑے پورے ہو گئے، وہ نڈال ہوا، تو حضرت عمر نے اس کا سر اٹھا کے اپنی ران پہ رکھا اور زار و قطار روئے، اور وہ فرمایا کہ یہ نہیں کہ مجھ میں رحمت پدری نہیں ہے، لیکن قیامت کا عذاب بہت سخت ہوگا، اور اس وقت آپ کی وجہ سے میں بھی رسوا ہو جاتا کہ انہوں نے سزا کے نفاذ میں فرق کیا ہے۔ ویسے عمر کا نام آتا ہے تو تاریخ میں اور سلاطین میں دبدبہ آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون میں بہت سخت ہے۔ پیغمبر نے باقاعدہ اعلاناً کہا ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ میں بہت مضبوط مسلمان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر کام اپنے مقام پر قابل قدر ہے، سختی اور تشدد مصلحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ شاگرد کو آپ نے تنبیہ کی، بیٹے کو آپ نے ڈانٹا، کبھی اہل خانہ کے ساتھ بھی سخت کلامی ہوئی، یہ ایک اصلاحی روگ ہے، یہ دائمی خصلت نہیں ہے، دوسرے وقت میں پھر جوابی نرمی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ قریب ہوتے ہیں، دل و جان سے وہ محبوب ہوتے ہیں، اور وہ قرابت حقیقت میں دین کی وجہ سے ہوتی ہے، تو دین میں آدمی پہلی صفوں میں اچھے لگتے ہیں۔ احادیث میں ہے، صحابہ کہتے ہیں حضرت جب قریب تشریف لاتے تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے کہ یہی لوگ ساتھ رہے، کیونکہ حضرت خوش رہتے تھے ان کی وجہ سے۔ اب آپ مسرور اور فرحان ہوتے تھے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور حضرت کی جب کوئی دعوت کرتا تو اس حضرت کو فرماتا کہ انت و من معک من اربع و خمس، حضرت آپ اور 4-5 ساتھی، مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوتے۔ یہ آداب ہے کہ کسی بزرگ ہستی کی یا کسی دوست اور محبوب کی دعوت ہو تو ان کے اہل محبت کو بھی کہا جائے، اگر کوئی ظاہری اور شرعاً کوئی منع نہ ہو۔ بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی نے پیغمبر کو کہا کہ حضرت میں ایک قوم کا امام ہوں، لیکن وہ مسجد کچھ دور ہے، بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے، تیز و تند ہوا ہوتی ہے، اس مسجد کے اور گھر کے درمیان میں بہت تیز پانی چلتا ہے،
اور میری آنکھیں بھی کمزور ہو گئی. میری خواہش ہے کہ ایسے موقع پر میں گھر نماز پڑھوں، لیکن گھر جو جگہ نماز کے لیے ہے وہ تب جگہ بنے گی کہ پہلے آپ وہاں نماز پڑھیں. کیا شان ہے صحابہ کی. حضرت نے کہا کہ بہت اچھا. آپ نے وقت کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ صبح 9-10 بجے آ جاؤں گا، یہی وقت تقریباً بتایا گیا. تو حدیث میں ہے کہ حضرت نے ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو بھی کہا کہ ان کے گھر جانا ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے، اور پھر وہ لوگ وہاں نماز پڑھیں گے. آپ نے وہاں جماعت کرائی ہے، یہ نفلوں کی جماعت ہوئی ہے. کبھی بغیر اطلاع اور اجتماع کے اتفاقیہ نفل کوئی بزرگ پڑھے، 2-3 آدمی ساتھ کھڑے ہو تو اجازت. اور وہاں بہت لوگ آئے حضرت سے ملنے کے لیے. جب اطلاع ہوتی رہی، میرے گھر تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، اور کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا. ان میں ایک شخص وہ نہیں آیا. حضرت نے ان کا دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے. تو لوگ ہر طرح ہوتے ہیں، گرم مزاج کے بھی ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ وہ منافقین کے ساتھ ملتے رہتے ہیں. نرا وجہہ مال منافقین، ہم دیکھتے کہ اس کی توجہ خراب لوگوں کے ساتھ. آپ اس کہنے والے کو غصے ہو گئے. آپ نے کہا اپنے ساتھی کے متعلق کس طرح باتیں کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی عذر ہو سکتا ہے. آپ نے 1-2 دفعہ ایسا دیکھا کہ آپ کے نزدیک قابل اعتراض لوگ تھے، اس کا کوئی عذر ہو، وجہ ہوگی، ایسی سخت بات کیوں کرتے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ بڑے لوگوں کو، اپنے متعلقین کو لوگوں کی بدگمانی اور بدگوئی سے بھی بچانا چاہیے. معمولی بات پر کبھی بھی روٹے نہیں، نہ الزام لگائے، بلکہ تعلق کا دائرہ بڑا وسیع رکھے. نامناسب بات اور الزام ان سے دور پٹے. یہ بھی شان ہے نبوت کی، اور زبردست قسم کی ہدایات ہے اس میں. اس گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا بہترین کھانا تیار کیا گیا تھا، بہت عمدہ. تو لوگ بہت بڑھ گئے. لیکن وہ گھر والا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے گھر حضرت تشریف لائے اس لیے لوگ آئے. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گھر اس اچھے کھانے کے لیے لوگ آئے. دعوت والے اور پروگرام والے بھی دل آداب کے ساتھ رکھے، آنے والوں کے لیے اچھے جملے کا ہے. اس زمانے کو کوئی ہوتا تو کہتا جو کہ ہم نے ایک مثالی کھانا پکایا تھا اس لیے سارا مدینہ. انہوں نے کہا نہ، ہمارے مسلمانوں کا یہ دستور ہے کہ وہ جب حضرت کو دیکھتے ہیں تو سب جمع ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے جو دیکھا تو حضرت عثمان نہیں ہے. کچھ دیر جب گزری، خطبے کے دوران حضرت عثمان کامتے ہامتے کہیں سے آ گئے. آپ نے خطبہ روک کر کہا یہ آنے کا وقت ہے جو تو آ رہا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا میں بہت دور چلا گیا تھا، جمعے کے لیے پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن دیر ہو گئی. یہاں تک کہ میں نے غسل بھی نہیں کیا اور صرف وضو کر لیا. تو حضرت عمر دوبارہ غصے ہو گئے، کہا غسل بھی نہیں کیا اور صرف وضو کر کے آ رہا. تو حضرت عثمان آ کے بیٹھ گئے. اب اس غسل کی تاکید سے امام مالک اور شافعی نے کہا کہ جمعے کے لیے نہانا ضروری، لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، اس سے پتہ چلا کہ سنت تو ہے، ضروری نہیں، ورنہ عثمان ضرورت سے ناواقف کیسے ہو سکتے تھے.
اور عمر بیٹھنے کہاں دیتے کہ پہلے جا کے نہاؤ، تیری تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے نہیں کہا، وہ بیٹھ گیا کہ صف میں۔ ان بزرگوں کے آنے جانے سے ایک دوسرے سے کلام کے ساتھ بھی شریعت کے زبردست مسائل پیدا ہو گئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی کمزوریوں پر تنبیہ ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے محبوبوں کو اور قریبی لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ ہلکا کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اخلاق کا اور تعلیمات کا پہلا استحقاق ان کا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے، بعد میں لوگوں تک ان کی تعلیم اور اخلاقی کیفیت پہنچے گی تو لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کبھی انتظام میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ رات کا کھانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا کے پھر گھر جاتے تھے، یہ معمول تھا۔ خاص آدمی ہے ابوبکر جیسے، تو کہتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں کسی نبی کے ہاں ابوبکر جیسے مسلمان نہیں ہوا، اولین و آخرین میں ایسا مسلم نہیں ہے۔ ہر فرد کا نظیر ہے لیکن ابوبکر کی نظیر نہیں۔ اور رات کو جب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر روانہ ہوتے تو مدینہ منورہ مرکز بن رہا تھا مسلمانوں کا، دور دور سے لوگ مسلمان ہونے آتے یا مسلمان ہو چکے ہوتے تو تعلیمات سیکھنے آتے۔ تو حضرت عشاء کی نماز میں جتنے صحابہ ہوتے ان کو فرماتے کہ آپ ایک آدمی لے جائے، جن کے ہاں کھانا زیادہ ہے وہ 2-4 لے جائے، مہمان ہے سارے۔ اس زمانے میں کوئی مطبخ اور ہوٹل اور یہ انتظامات تو نہیں تھے۔ صحابہ کے خلافتوں میں، ابوبکر اور عمر کی خلافت میں مہمانوں کے لیے وضو اور غسل کا انتظام صحابہ کے گھروں میں ہوتا تھا، ہر نماز کے لیے پانی باہر آتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایک موقع پر صحابہ سے مشاورت کی اور انہوں نے فرمایا کہ اب مہمان بہت زیادہ ہو گئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں برداشت نہیں کر سکو گے، کہ بہتر یہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے باہر ایک متحرہ بنائے وضو خانہ۔ صحابہ بہت خوش ہو گئے اور ایک طہارت خانہ تیار کر لیا گیا اور نہر کا پانی اس سے گزرتا تھا، اور ایک اور چبوترا بنوایا مسجد سے باہر فاصلے پر، اور اس چبوترے کا نام رکھا بطیحا، بے توا یہ ہے الف بطیحا۔ اور اس کی ضرورت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص گمشدگی کا اعلان کرنا چاہے فلیخرج، ہاں ہونا یہاں سے کرے گا، ان المساجد لم تبن لہا، مسجدوں میں گمشدگیوں کے اعلانات نہیں ہو سکتے۔ بعض جگہ لکھا ہے گمشدگی کا اعلان ناجائز ہے، ہاں انسان کی گمشدگی۔ میں نے وہاں کے عالم کو ملاقات کر کے میں نے کہا مت دلیل اللہ، یہ دلیل پیش کرو۔ محلے کے بچے گم ہوتے، بچی ہمارے بچے، ہمارا سرمایہ ہے، لیکن مسجد کا پروگرام کسی فرد کا تابع نہیں، وہ شریعت کا تابع ہے۔ حضرت عمر نے باقاعدہ اعلانات کے لیے مسجد نبوی سے باہر ایک جگہ بنائی اور اس کا نام رکھا تھا بطیحا۔ باہر اس لیے بنائی نا کہ مسجد کے اندر اعلان گمشدگی کا منع ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو چیز مسجد کے اندر گم ہو جائے، جیسے کسی کی ٹوپی، کوئی جوتا اندر لایا رکھا تھا سائڈ پر نماز کے بعد نہیں ہے، تو کیا اس کا اعلان مسجد میں ہو سکتا ہے جو خود مسجد میں گم ہوئی چیز؟ تو لکھا ہے کہ ان باب المسجد، جہاں سے لوگ نکلتے ہیں وہاں کر لیں۔ مسلمانوں کے درد و غم اسلام کو زیادہ احساس ہے۔ ایک محتاج، ایک مسکین، ایک فقیر مسلمان مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں دوستو میں بے نوا ہوں، بے گھر ہوں، بے آسرا ہوں،
پریشان حال ہوں، میری مدد کر دے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے اعلان کریں. ہماری یہ اسلامی خلق ہے کہ ہم نمازیوں سے گزارش کریں کہ یہ دکھا ہوا ہے، پریشان حال ہے، دور سے آیا ہے، آپ لوگ اس کا امداد کر لیں. لیکن مسجد میں وہ خود کھڑا ہو جائے اور وہ اعلان کر لے، اس کو منع فرمایا ہے، آداب کے خلاف. مسجد سوالگاہ بن جائے گی. مسجد تو صرف اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. فقہاء نے اس کی 3 صورتیں بنائی. ایک صورت یہ کہ امام، خطیب، مؤذن مسجد کا منتظم اپیل کرے. یہ سوال نہیں، یہ ترغیب ہے، جیسے حضرت جہاد کے لیے اور مجاہدین کے لیے ترغیب دیتے تھے. ظاہر ہے جب وہ اعلان کرے گا تو وہ دیکھے گا بھی کہ یہ اہل بھی ہے یا نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عام مسئلہ بیان ہو جائے کہ جو شخص بھی جب بھی مسلمان کو دیکھے کہ وہ آداب کے ساتھ مانگ رہا ہے یا وہ مستحق ہے تو اس کی مدد کی جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو کہے کہ آپ مسجد سے باہر جا کر کے سوال کریں، لوگوں سے مانگے، مسجد کے اندر نہیں مانگ سکتے. محیط برہانی میں لکھا ہے مسجد میں مانگنا اتنا گناہ ہے جیسے مرا ہوا کتا یا مرا ہوا گدھا اور اس کی لاش کھینچ کر کے مسجد میں ڈالے. اور جس شخص نے اس کی مدد کی جبکہ اس نے مسجد میں اعلان کیا تھا وہ گناہگار ہوگا. اس تعاون اور نفقہ کے بدلے میں ثواب نہیں، گناہ ملے گا، کیونکہ یہ مشتمل ہے اعانت مسجد پر، آداب مسجد کے سراسر خلاف. اللہ، قدیم زمانے میں مسلمانوں کا بھی یہ دستور تھا کہ مسجد میں ایک عالم کے ساتھ چند طلباء ہوتے تھے، دور دور سے آ کے سبق پڑھتے تھے، دین پڑھتے تھے. نمازی محلے کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولانا کے پاس 10 طلباء ہے، 15 ہے، 20 ہے. وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے کہ ان کا کھانا ہمارے گھر سے پک کے آئے. پھر مولانا سے گزارش کر لیتے تھے کہ دن میں ہم نہیں ہوں گے، کام کاج پہ جائیں گے، کھانا پکے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ 12-1 بجے کوئی طالب علم چلا جائے. تو پھر دوسرے نمازیوں نے کہا کہ ہمارے گھر سے بھی تو آئے گا، وہ بھی وہ لے لے. بعض علاقوں میں جو دیکھا جاتا ہے کہ طلباء ایک برتن روٹی کے لیے، ایک سالن کے لیے، یہ سوال نہیں ہے، یہ امداد باہمی ہے. انگریزوں نے تمام مدرسے سر قلم کیے تھے، اس طرح دین کو برقرار رکھا گیا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم خود لے کر کے آئیں گے. ایسے اوقات بھی ہوتے، کبھی یہ جا کر کے لے آتے تھے، کبھی لوگ پہنچا دیتے. مقصود دین تھا کہ کسی طرح دین کی مدد ہو، اور ہم خود سب مل کر کے دین حاصل نہیں کر سکتے. پورا دین حاصل کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس فریضے کے لیے چند افراد کافی ہوتے ہیں، اور ان افراد کی مدد پھر سب مسلمانوں کی فرض ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے اندر بڑے کرشمے دکھاتا ہے. ایک بہت بڑے معتبر آدمی تھے، سوات کے والی. وہ اس زمانے میں والی صاحب جیسے گاؤں کا ایک مالدار آدمی ہوتا ہے، زیادہ مالدار، جس کے ہزاروں من گندم اور چاول اور مختلف چیزیں ہوں. والی صاحب کی نگرانی میں علاقے کے فقراء مساکین سب ہوتے تھے. اور والی صاحب چونکہ سب کے بڑے تھے تو وہ نماز عبادت میں بھی سب سے آگے ہوتے تھے. اور مسجدوں میں 5, 10, 20 طلباء ہوتے تھے تو والی صاحب کے ہاں 40-50 پڑھ رہے ہیں، اور کھانا والی صاحب کا وہی مکان ہے اور لنگر ہے، ہزاروں مہمان آتے ہیں، وہی طالب علموں کا کھانا بھی آئے گا. اب وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نوکر لے کے آتے تھے تو والی صاحب بھی ساتھ ہوتے کہ چلو میں بھی ایک برتن پکڑتا ہوں.
یہ طالب علم ذرا عجیب ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اصلاح کرنے میں بھی 10-12 سال لگتے ہیں۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جب یہ صحیح انسان بنتے ہیں تو پھر فرشتے ان کے قدم چومتے ہیں۔ مشقتوں سے آدمی تیار ہوتا ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ یہ قیمتی پتھر جب پہاڑوں سے آتے ہیں آپ دیکھیں گے کیچڑ مٹی پتھر سب لگے ہوتے ہیں، کتنی جگہ تراشا جاتا ہے، کتنی منڈیوں مشینوں سے نکلتا ہے، کتنے جوہر شناس اس کو چیک کرتے ہیں، اخیر میں جا کے اس کی صنعت بنتی ہے، اس کی قیمت لگتی ہے اور پھر کروڑوں اربوں کربوں اس کا سرمایہ بنتا ہے۔ تو یہ پہلے دن نہیں ہوتا۔ تو شاعر نے یہی بیان کیا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، اور 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتے ہم نے بنی آدم کو یہ عزت بخشی ہے۔ بنی آدم، آدم جیسی صفات بیٹا پیدا کرے۔ اللہ کہتے آدم علیہ السلام کا علم اتنا زیادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں ان سے بات کی تو 1 سیکنڈ میں چپ کرا دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت سے کیوں کھایا، میں نے تو منع کیا تھا، تو فوراً کہا ربنا ظلمنا خدا معاف فرما، بندہما بہ کے ز تقصیر خیش عذر بدرگائے خدا آورد۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ فوراً معافی مانگے، ورنہ سزاوار خداوند یش کس نہ توانت کے بجا آورد، ورنہ اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا اسے۔ ابلیس نے اکڑ پکڑ دکھائی کہ یہ حکم ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو میرے سامنے کا بنا ہوا ہے اور یہ مٹی کا ہے اور اس کو سجدہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، سجدہ تو ہم آپ کا کرتے ہیں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اصل میں ابلیس جو تھا وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بدعتی تھا۔ سورۃ ہجر میں ہے کہ ابلیس نے کہا تھا کہ چونکہ یہ بشر ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اسجد لمن خلقتہ بشرا، بشر کو کبھی سجدہ کیا جاتا ہے؟ نبی ہو تو نور والا نبی ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو اب انہوں نے باتیں شروع کی ان کا بڑا وہ گزرا ہے، انہوں نے ان کے لیے کھڈا کھودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی، فرمایا اخرج، نکلو جنت سے، فإن علیک اللعنہ، تجھ پر لعنت برسے گی جو نبی کی بشریت و انسانیت نہ مانے اور انسان اور بشر کو نور بنانے کے درپے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاخرج منہا، نکلو جنت سے، فإنک رجیم، تو میرے دربار اور رحمتوں کے قریب نہیں آ سکتے۔ کعبے سے ان کو ناراضگی ہے، امام کعبہ ان کے اچھا مسلمان نہیں ہے، مسجد نبوی سے ان کو ناراضگی، ویسے المدینہ المدینہ لوگ کو دھوکہ دینے کے لیے، اور وہاں کی توحید اور سنت سے ان کو مرض لائے گی۔ اور پیغمبر فرماتے سارے جہان سے ایمان ختم ہو جائے گا لیکن مدینہ منورے میں ایمان و ایمان والے ہوں گے۔ یہ میرا شہر ہے اور قیامت تک ایمان سے سرسبز ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عشاء کے بعد جتنے مہمان آ چکے ہوتے مدینہ منورہ خدمت اقدس میں، ان کو تقسیم کر لیتے تھے صحابہ پر۔ وہ والی صاحب کا قصہ رہ گیا، وہ کبھی پھر سنا دیں گے، قصہ در قصہ، مسئلے در مسئلے میں واپس پلٹنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ ضروری واقعہ ہے جو شروع ہوا تھا کہ ابوبکر صدیق کو، حضرت ابوبکر صدیق نے اب کچھ مہمانوں کو، بخاری میں ہے کہ 10 آدمیوں کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ یہ آپ لے جائیں اور بہترین کھانا کھلائیں۔ مہمان بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ جب حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کھانا تیار کیا تو انہوں نے کہا نا، ابوبکر آئے تو ہم کھائیں۔
وہ بچہ تھا، اس نے کوشش کی کہ حضرت آپ کھائے، وہ آ جائیں گے مجھ پہ خفا ہو جائیں گے کہ مہمان رات تک بھوکے رہے. انہوں نے کہا نہیں. ابوبکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، معمول کے مطابق وہاں سے واپس ہوئے اور گھر تشریف لائے. گھر پہنچ کے پتہ چلا کہ مہمان ابھی تک بیٹھے. سخت ناراض ہو گئے مہمانوں پر کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ابو عبد الرحمن کہاں ہے جس کو میں نے کہا تھا کھانا کھلاؤ. وہ لائق بیٹا جب دیکھتا ہے کہ باپ ناراض ہو گئے چپ گئے کہیں. یہ نہیں کہ باپ کے غصے میں سامنے کھڑا ہو یہ وہ کیا کرنا ہے آپ نے. یہ بیٹا تھوڑے، یہ تو فرعون ہے. بیٹا تو اچھے موقع پر سامنے آئے گا اور جب تکلیف پہنچی ہے تو ایک طرف ہو جائے گا تاکہ ان کا غصہ ختم ہو جائے پھر آئے گا. اخیر میں ابو بکر نے ایک وارننگ دی کہ اب اگر نہیں آیا تو اچھا فوراً آ گیا، اب نہ آنے میں تکلیف ہے. اور فرمایا حضرت ان سے پوچھ سکتے آپ، کھانا میں کئی مرتبہ ان کے سامنے بچا چکا ہوں، یہ کھاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ابو بکر آئیں گے. اب تک ابو بکر صدیق کا بھی غصہ کم ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے. کہتے ہیں تھوڑا سا کھانا تھا اور 10 مہمان تھے، ان کے سامنے لگایا گیا، انہوں نے کھایا، سارے گھر نے کھایا، محلے میں تقسیم کیا اور بہت سارا بچا حضرت کی خدمت میں. اور آپ نے فرمایا صبح صفہ والے جو حضرت کے ہاں مسافرین ٹھہرے تھے رات کو کھا چکے تھے کہ صبح ان کو کھلا دیں گے. یہ برکات ظاہر ہو گئی ہے. نیکان زمانہ کے طعام میں اور رزق میں اللہ برکت کا ظہور فرماتے ہیں. اور یہ انتظامی غصہ ہے جو ایک اعلی منتظم کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو شریعت مقدسہ کے احکام، مسائل اور تمام تعلیمات کے اندر ایک اعتدال پایا جاتا ہے. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچوں کو 7 سال کی عمر میں کہے کہ نماز پڑھو. علماء لکھتے ہیں 4 سال 4 ماہ 4 دن، دن کی 4 گھڑی ہے جب گزر جائے ہاتھ رکھا کرو، منہ کھول کے بیٹھا ہے. جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن، دن کی 4 گھڑیاں گزر جائے، کسی اپنے بزرگ سے کہے ان کو بسم اللہ پڑھا لے. خدا نے توفیق دی چند احباب جمع کرے، کوئی حرج نہ ہو، ضروری مت سمجھو ایک بددعائی نشست ہے، تھوڑا سا واعظ اور تلاوت ہو جائے. اور بچے کے اسباق کا پہلا دن ہے، افتتاح ہے. کچھ لوگوں کو اکٹھے کرو بطور شکر کے، صدقے اور خیرات کے بھی. فقراء مساکین اور مستحقین کو کچھ کھانا کھلاؤ. دیکھو کہ یہ بچہ زمانے کا بہترین انسان بنتا ہے یا نہیں. نہ آپ عقیقہ انسانیت سے کرتے ہیں، نہ بسم اللہ ان کا جانتے ہیں، تو وہ بھی پھر ایسے لکڑو پکڑو ہوتا ہے. اس پر بھی پھر آپ کی تمام توانائی پانی میں بہہ جاتی ہے. یہ ریکارڈ تاریخ میں ثبت ہے کہ جن بچوں کی شروع سے نیک تربیت کی گئی اللہ نے ان کو زمانے کا مقتدر انسان بنایا ہے اور ان کو اقتداء اور امامت کے منصب سپرد ہو چکے ہیں. اللہ جب 4 سال 4 ماہ دن کی 4 گھڑیاں گزرنے کے بعد آپ نے ان کو بسم اللہ پڑھایا، اب اعوذ باللہ، کلمہ، شہادت، کلمات، نماز، رکعت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ آہستہ آہستہ سکھائے. مہینہ 2 مہینے گزرے، 5واں سال ہے، 5واں 6واں 7واں سال پورا ہو رہا ہے. 3 سال تک انتظار کیا گیا. اگر آپ اس کو کام سمجھتے اور دین سمجھتے تو بچہ تو 3-4 مہینے کے اندر رواں دواں ہو جاتا ہے، رواں دواں ہو جاتا ہے. بچے کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، اس کو دکھانا بھی پڑتا ہے، اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرو. کبھی بھی نامناسب کلمہ نہ کہو، وہ ٹیپ ہوتا ہے دماغ میں. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے
کہ اولاد ہو جانے کے بعد ماں باپ اپنی کمزور انسانی خصلتیں ترک کر لے، نیک خصلتیں اور نیک کلمات، نیک صحبت، نیک تعلیمات، دینی رجحان بڑھا دے تاکہ بچے کا راستہ درست ہو جائے۔ 7 سال ہو گئے اور اب آپ نماز اس کو سکھا رہے ہیں، کہتے رہے 8ویں سال بھی، 9ویں سال بھی، 10 سال پورے ہو گئے، اب بھی نہیں پڑھتا۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب ان کے ساتھ سختی کر سکتے، ناراضی ہونا چاہیے۔ اللہ، یہ اصلاحی سختی ہے۔ جیسے بچہ ٹھنڈ میں باہر نکلتا ہے، ماں روکتی ہے کیونکہ نمونیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بچہ گرم سویٹر، گرم کوٹ نہیں پہنتا، ماں باپ کہتے نہیں ٹھنڈی ہوا ہے، موسم ٹھنڈا ہے۔ بچہ تو دیوانہ ہوتا ہے، وہ رکتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ ان آنسوؤں کا تکلیف کا اعتبار نہیں، یہ جو قانون نافذ ہو رہا ہے اس کا اعتبار ہے۔ شروع میں جب بچہ پڑھنے لگتا ہے بڑی گرانی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا فرما لیتے۔ استاذ کا دل دماغ، ماں باپ کی توجہ دل دماغ، اس کی روشنی اور جلووں سے اللہ تعالیٰ ایک معصوم بچے کو رواں دواں کر لیتا ہے۔ یہ انتظامی اور تعلیمی سرگرمیاں اور یہ اخلاق سے بھری ہوئی اور اخلاص سے لبریز ادائے ایک بچے کو مستقبل کا اخلاق، علم، تربیت سے مالا مال کر لیتا ہے۔ اساتذہ کرام، کسی فن کے بھی استاذ ہوتا ہے۔ اسکول کے ماسٹر جو سائنس، جغرافیہ اور انگریزی پڑھاتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے فن کی وجہ سے۔ بلاکوں کی چنائی جو کرتے ہیں اور پلستر کرواتے ہیں، مکانوں کے نقشے بناتے ہیں، زمینوں کے سروے جانتے ہیں، یہ اپنے فن میں اساتذہ ہے، احترام کے لائق ہے۔ مورخین نے عجیب بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ درس دیتے تھے اور حضرت وقت کے امام اعظم تھے، تمام ائمہ کے بڑے امام ابو حنیفہ ہے۔ قرآن اور سنت اور دین کی سمجھ فہم میں اس ایک فرد کو امام اعظم کا منصب حاصل ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک کسی اور عالم کو امام اعظم نہیں کہا گیا۔ اس دوران ایک شخص آیا، وہ عام سا آدمی لگ رہا تھا، اور امام صاحب نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ادب و احترام کا برتاؤ کیا۔ ان کی آمد پر ان کو جگہ دی، ان کے رخصت ہوتے وقت ساتھ روانہ ہو گئے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ کہ یہ تو ہم ان کو جانتے ہیں، یہ تو یہ کتے بلے وغیرہ پالتے ہیں اور اس قسم کے لوگ۔ امام صاحب نے کہا اس کا والد بھی میرا استاد ہے، اس لیے احترام کرنا پڑتا ہے، ان کے گھر سے مجھے فیض پہنچ جائے۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے، امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کے امام و علم بردار، اور وہ بٹیر اور کتے اور ریچھ اور شیر پالنے والے وہ بھی حضرت کے استاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا اور اس میں یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایک مخلوق جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ مثلا لڑکا جب بالغ ہوتا ہے اس کے بال آنے لگتے ہیں، اگرچہ اب لڑکے چھوڑتے نہیں ہیں لیکن آتے تو ہے، آواز بھرا جاتی ہے۔ کہتے ہیں لڑکی جب بالغ ہونے لگتی ہے تو وہ روٹتی بہت ہے، روز اس کے ماں سے جھگڑے ہوتے ہیں، طبیعت نازک ہو جاتی ہے۔ یہ علامات ہے کہ وقت بلوغ قریب ہے۔ اور بھی جتنے جانور ہیں سب کی نشانیاں ہیں۔ اخیر میں امام اعظم کو یہ لکھنا پڑا کہ کتا جب بالغ ہوتا ہے پلا، وہ اس کی کیا علامت ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کتے کے ساتھ بھی احکام وابستہ ہے۔ قرآن مجید سورۃ کہف میں کتے کا ذکر ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ اصحاب کہف جیسے اولیاء اللہ نے کتا پالا تھا ضرورت کے لیے۔ ہمارے پیغمبر نے 3 کتوں کی اجازت دی،
شکار کے لیے، مویشیوں کے لیے، چوکیدارے کے لیے. تو عالم کو تو اس کی تفصیل اور مسائل سمجھانے ہیں. یہ بالغ کب ہوتا ہے ان کا پلہ؟ یہ امام صاحب کو کسی کتاب میں نہیں ملا. کسی نے کہا یہ لوگ جو پالتے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا. حضرت تشریف لے گئے اور اس شخص نے امام اعظم کو کہا کہ پلے کے بلوغ کی علامت یہ ہے کہ یہ جب پیشاب کے ساتھ ٹانگ اٹھاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اب یہ ہو گیا، سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، بلوغ کو پہنچ چکا ہے. ویسے جب یہ بچہ ہوتا ہے اور بلوغ سے پہلے ہوتا ہے تو یہ چاروں ٹانگیں زمین پر رکھ کے پیشاب آرام سے کرتا ہے، لیکن جب ایک ٹانگ اٹھانے لگتا ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے. امام صاحب نے وہ نسخہ محفوظ فرمایا. بعد میں اس کا گھر کا کوئی فرد نظر آیا تو آپ آداب کے ساتھ پیش آئے کہ مجھے یہاں سے فیض پہنچ جائے. قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل رالی. وہ ابو حنیفہ تھے امام اعظم جو استاذ کے رشتے کا اتنا لحاظ فرماتے تھے. آج 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں اور آج 1429 میں ہم ممبر پر حضرت کا نام لے رہے ہیں. ہنوز ابر رحمت درفشانس، میں ہوں میں خانہ وہ مہرے نشانس. جو لوگ ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے وہ آ جاتے اور چلے جاتے، زمین کھا جاتی ہے، کوئی نام لیوا تک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین ونصلی ونسلم علی رسولک ونبیک نبی الرحمہ مہداتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى ان الدین عند الله الاسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنفية سمحة سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين وفي بعض الطرق ولأئمة المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه أصحاب السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. رواه مالك في الموطأ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى
من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحب أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير النساء بني إسرائيل مريم، وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ درست فرما لیجیے. سر ڈک کے نماز پڑھنے کی عادت اپنائیں. ضرور مجبوری مسجد میں رکھی ہوئی صاف ستھری ٹوپیاں قابل استعمال ہیں. بغیر عذر شرعی اور بشری کے ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر. صفیں سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ شبہ نام رکھنا جائز ہے. شبہ قریب کو بھی کہتے ہیں، وہ شبہم بالکتاب والسنہ، لیکن نہ رکھنا بہتر. لڑکے کا نام خزیمہ یا خزیمہ رکھنا. خزیمہ ٹھیک ہے، ہاں، پختہ ارادے والا. بریرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ صحابیہ کا ہے، درست ہے. گناہوں سے دوری اختیار کرنے والے. لڑکے کا نام شرید رکھنا. وشرد بہم من خلفہم، لوگ اس سے ڈریں گے اور بھاگیں گے. صائم روزے دار رکھ سکتے ہیں. ایک شخص بیماری کے عالم میں اس کی 10 نمازیں مغرب کی فوت ہو گئی. اب صحت یاب ہو کر 15 نماز مغرب کی قضا لوٹا دی. پوچھنا یہ کہ یہ 5 زائد نفلی میں شمار ہو گیا نہیں؟ بہرحال یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن فرائض تو 10 تھے. اگر اس نے 15 احتیاطاً پڑھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ احتیاطی نماز میں تو پھر تیسری رکعت میں سورت ملانی پڑتی ہے اور 1 رکعت اور ملا کر کے، کہ اگر نفل ہو تو نفل 3 ہوتی نہیں. میرے گاؤں میں اہل حق کی مسجد بدعتیوں کے پاس چلی گئی. یہ کام کرنے میرے خاندان کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں. کیا میں ان لوگوں سے قطع تعلق کروں؟ اب بھی قطع تعلق نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ خدا کے گھر کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ اس کی توحید و سنت ختم ہو کر شرک و بدعت شروع ہو گئی. استغفر اللہ. کیا میں اس مسجد میں بغیر امام کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں، اگر اس ارادے سے کہ شاید ہی واپس ہو جائے تو درست ہے. بہت سے لوگ جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہی اذان کا جواب دیتے ہیں. اذان تو کھڑے ہو کر نہیں ہوتی، اذان تو
تکبیر کا جواب آہستہ جواب دینا درست ہے، البتہ امام بالجہر دے تاکہ لوگ تعلیم حاصل کریں۔ صبح 2 نفل صلاۃ حاجات، 2 نفل حضرت کے لیے، 4 نفل چاش کی پڑھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں صبح سے کیا مراد ہے۔ صبح تو کوئی نفل نہیں ہے، سورج نکلنے کے بعد ہے، 2 رکعت اشراق ہے، کچھ وقفے کے بعد آپ 4 چاش پڑھیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کیسے تھے؟ ٹھیک ہے، ان کے افکار تو آزادی ہند پر مشتمل تھے، اسی اعتبار سے بڑے مکرم ہیں، البتہ تفسیر میں بعض علمی اغلاط ہیں جن سے علماء نالاں ہیں۔ جب ایک شکاری شکار کے جاتا ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کی عمر میں حساب نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر ایک روڈ پر مسجد شریف ہو، حکومت شہید کرے، پھر وہاں گھر بنانا جائز ہے، توبہ استغفر اللہ۔ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے کہ اللہ کا گھر شہید ہوا اور ایک انسان اپنا گھر وہاں بنائے۔ جب بنی سکتی ہے تو پھر مسجد ہی بنائے۔ اگر کسی کو غسل مسجد، اگر کسی کو مسجد شریف میں پتہ نہیں غسل پیش آئے، نکلنے کی صورت کیسے نکلے، روانہ ہو جائے، ٹانگے سر پہ رکھ کے تو ہی جائے گا۔ کپڑا آگے بچھا کے جانا سب فضولیات ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو یاد آئے مجھے وضو نہیں ہے، تب بھی جنازہ دعا ہے اور تکبیرات ہو گئی۔ رقم کے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سود ہے تو سادات کو بغیر نیت ثواب کے دی جا سکتی ہے۔ سادات کا کیا مطلب؟ سادات کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو سود کیوں دے رہے؟ مستحق کا ہو کہ مستحق و مستر پریشانی کے عالم میں جو ہے بغیر نیت ثواب کے ان کو دے۔ ایک ملازم پر حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، اس لیے وہ ڈیوٹی پر نہیں جاتا، اس کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کا بیٹا طالب علم کے لیے روپیہ کہاں سے استعمال کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کو عوض مل رہا ہے یہ عہدے کا ہے یا کام کا ہے؟ اگر عہدے کا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے بڑے بڑے ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں جاتے اور ان کا نام وہاں چلتا ہے، اسپتال کا فائدہ ہے، تنخواہ دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ کام کا عوض ہے تو پھر کام نہ کرتے ہوئے عوض ناجائز ہوگا۔ عیدین کی نماز پڑھ کر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، درست اور صحیح ہے، عید کی خوشیاں سمجھ کر جائز۔ تہجد، اشراق، چاش، شوابین، قیام اللیل میں اپنے مردوں کو ثواب بخش سکتے، جی ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر وتر سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے تہجد کی نیت سے تو تہجد کے برابر ثواب ملے گا، 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ میرے لیے علم نافع کی دعا فرمائے، میں دعا کرتا ہوں۔ مشکات کے مطابق اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں جن کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، کیا مندرجہ ذیل نام بھی اس میں شامل ہے؟ الکفیل، الناصر، المجیر، المنان۔ بعض نام ان میں نہیں ہے، جیسے رب کا لفظ ان میں نہیں ہے، تو یہ 99 اصل میں اصول الاسامی ہے، کل اسامی نہیں ہے، اصول الاسامی ہے۔ تفصیل کے لیے امام غزالی کا رسالہ اسماء حسنہ دیکھیں، اقامت کے اخیر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں کہنا چاہیے یا 2 سانس؟ نہیں، اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہے، پھر لا الہ الا اللہ دوسری سانس۔ کچھ لوگ بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، اگر ان کو منع کرو تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کر نفل پڑھنا سنت ہے۔ یہ صحیح ہے، ثواب آدھا ملے گا اور باقی ڈانٹنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ جو کھڑے ہو کر پڑھے گا پورا ثواب، اور جو بیٹھ کر پڑھے گا درست اور صحیح ہے، لیکن ثواب کھڑے کے مقابلے میں نصف ہوگا۔ میں صبح قرآن کے سپاروں سے چند رکوع تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد دعا مانگنے کے ساتھ دعا ختم قرآن یا دعا معصورہ پڑھتا ہوں۔ اس دعا کو روزانہ اس طرح پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، بہت مبارک دعا ہے۔ قضا عمری کا طریقہ بتا دیجئے۔ جتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں پہلی فجر، ان میں پہلی ظہر، جتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں پہلی عصر، جب بھی پڑھیں گے وہ جو باقیہ ہے ان کی پہلی ہے۔ جب موقع ملے تب پڑھنے چاہیے، نہیں موقع نکالنا پڑے گا، فرض ہے۔ اصولی وقت و صحت کے لیے مجرب وظیفہ عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ والدہ دل کی مریض ہے، اصول صحت کے لیے
یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام کو پڑھ کر پھر مونڈے پر ہاتھ رکھ کے بائیں پہ سینے کی طرف آتے رہے، 3 دفعہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ درد دل میں افاقہ ہوگا۔ اگر کسی شادی شدہ لڑکے کے والد کو بار بار غصے کی حالت میں یہ کہے کہ آپ میرا گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور لڑکے کی کوئی غلطی نہ ہو تو شرعاً اس لڑکے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس گھر میں رہے یا علیحدہ ہو جائے؟ والدین کو اتنی سختی تو نہیں کرنا چاہیے، اگر علیحدہ کرنا ہے تو بڑی پیار محبت سے ان کی مدد کرے اور علیحدہ کرے، تاہم یہ لڑکا خود حل کرے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے۔ 2 رکعت والی نماز قاعدے میں بھول کر 1 رکعت ادا کی تو ذکر و تسبیح کا ثواب ملے گا اور نماز کا ختم ہو گیا، اب یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ غیر مقلد کے علماء ذاکر نائک نے کہا ہے کہ رفع دین کرنا فرض ہے، وہ کذاب ہے اور دشمن خدا و رسول ہے۔ ذاکر نائک یہود اور عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، ان کا زر خرید غلام ہے۔ میں اہل حق کو اسے سننا اور اس کی باتیں سوچنا خطرناک بات ہے۔ میں بنوری ٹاؤن کے ایک طالب علم، امتحانات قریب ہے، آپ حضرت سے ہمارے سب کے امتحانات قریب ہے، صرف بنوری ٹاؤن کا نہیں ہے، سارا جہان کے امتحانات ہے، اور اللہ سب اہل حق کو سرخرو فرمائے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو ڈرا رہا تھا، اس کے منہ سے غلطی سے طلاق 2 مرتبہ نکل گیا، پھر اس نے 2 مہینے کے بعد پھر اسی عورت سے نکاح کر لیا۔ اب اس شخص اور اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ 1 یا 2 طلاق رجعی ہے، کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا بیوی کو ہاتھ لگائے، ختم ہو جائے گی، لیکن آئندہ اگر کبھی 1 دے دی تو 3 ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے مغلظہ ہو جائے گی۔ 2 مہینے کے بعد نکاح کی ضرورت نہیں تھی، بس ویسے کہنا کافی ہے۔ 1 یا 2 طلاق، عدت جب تک پوری نہ گزرے 3 ماہواری ہے، اس سے پہلے حالت رجوع ہے، رجعی ہے۔ ایک کمپنی میں $60 کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، 6 کمروں کے، پتہ نہیں کمپنی جوائن کروائیں تو کمپنی $30 کا یہ کرے گا، یہ اردو میں لکھ کے بھیجو، اردو میں لکھ کے بھیجو، اردو سیکھو، کسی پرائمری اسکول میں داخلہ لے لو، اردو بک پڑھ لو پہلے۔ مولانا صاحب جس حدیث میں یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں جس کی بھی آپ پیروی کریں گے، اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے من گھڑت کہا ہے۔ علامہ ناصر الدین خود کا ذات تھا اپنے زمانے کا، اور اس پر کتاب لکھی گئی ہے ناصر الدین البانی وشذوذہ وخطأہ۔ محدث ہند مولانا حبیب الرحمن العظمی نے اس کی تمام ضلالات اور گمراہیوں پر کتاب لکھی ہے۔ ناصر الدین البانی گو وسیع النظر ہے لیکن جادہ حق سے گرا ہوا ہے، اضلہ اللہ علی علم۔ کسی صورت کو فضیلت کی بنا پر کہ اس شخص کو زبانی یاد نہ ہو، نفل نماز میں قرآن سے دیکھ کر پڑھ سے ہرگز نہیں۔ نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یہود و نصارہ کی خصلت ہے۔ میں نے شیخ عبد القادر کی ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو عراق کی طرف 11 مرتبہ قدم اٹھاؤ، میں آ جاؤں گا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے حرام ہے کہ جو مر چکے ہیں وہ اس دنیا میں پھر ایک قدم بھی نہیں لے سکتے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر تو ایسے لوگوں کو کافر و مرتد کہتے تھے جو کہتے ہیں کہ بزرگ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ یہ کسی نے حضرت پر تہمت لگائی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائی تہمت باندھتے ہیں۔ سیدی الشیخ محمد ضروری الموقر، انا حزین منذ ایام کثیرہ لهذه المسألة الآتية، ارجو ان تجيبني جوابا وافيا كافيا۔ هل يجوز للمصلين للميت ان يجعلوا احذيتهم في ارجلهم عندما يصلون على الميت وهم لا يعلمون ان احذيتهم طائرة ام لا؟ یعنی ينبغي الا يجعلوا احذيتهم في ارجلهم بل يخرجون نعالهم، ينبغي لأن هؤلاء النعال ليست بطاهرة ولا بنقية حسب هؤلاء السكك وهؤلاء الأحوال، وأنت تدري يا الطالب
بأن هؤلاء السكك ملآن من النجاسات فالاحتياط واجب والتجنب عن هكذا النعال والأحذية ضروري لتصح صلاته صلاة الجنازة. هل يجوز لهم أن يجهر على الميت كلمتين بعد الصلاة؟ إن كان هذا الجهر للتعليم فيجوز، وإن كان حسب السنة فلم تثبت في السنة ولا في الأثر. أهل الحديث في هذه المسألة على الخطأ والضلالة، لأن الأئمة الأربعة متفقون بأن الصلاة الجنازة تصلى سرا لا جهرا، فجهرهم بدعة مستقبحة لا يأتي عليه أثر ولا سنة. آج رات میں نے خواب دیکھا بہت قبر کھدے ہوئے. خیال رکھو اپنا، کسی ایک قبر میں لیٹ نہ جاؤ، خوف آخرت بڑھ جائے گا اگر جانے سے بچ گئے. اس مرتبہ سعودی عرب میں جنت المعلا بقی قبرستان میں موجود ناظم طلبہ پولیس نے قبروں پر فتح ہے کوئی قرآن سورت وغیرہ پڑھنے کی سخت رکاوٹ کی اور قرآن کو قبرستان میں پڑھنے سے منع کیا، صرف سلام پیش کرنے کو کہا. یہ کہاں تک صحیح؟ قرآن مجید تو قبرستان میں پڑھنا جائز اور ثابت ہے، البتہ اختلاف ہے اس میں. بعض صحابہ اور ائمہ فرماتے تھے کہ قبرستان نجس جگہ ہے، وہاں پر قبر مردوں کی لاشیں ہیں، سڑ رہی ہے اندر. اس وجہ سے فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز میں ہے کہ امام محمد نے قبرستان میں قرآن مجید پڑھنے کو مکروہ نہیں کہا اور بہتر کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ مکروہ بھی کہتے ہیں اور پسند نہیں کرتے. حنابلہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ 1400 سال سے چاروں ائمہ کے مقلدین کا عمل ہے کہ وہ مردوں کے ثواب کے لیے قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں. اور ترمذی فضائل قرآن کی حدیث اقرؤوا علی موتاکم یاسین، سورۃ یاسین مردوں کے پاس پڑھو، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ قبر پر تلاوت کرو. تاہم وہ کچھ زیادتی بھی کرتے ہیں. سلام کے بعد عرض ہے کہ جو لوگ ووٹوں کو صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہیں ان کو ووٹ دینے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی ان کو ووٹ دیے تھے لیکن کامیابی کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. ووٹ ایک شرعی امانت ہے، خیانت نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک شہادت ہے، صحیح جگہ ہونا چاہیے. یہ ایک وکالت ہے، حق کی ہونا چاہیے. عورت اپنی حیض سے فارغ ہونے کے بعد فوت شدہ نمازوں کو پڑھے گی. نہیں، عورت کے اوپر حیض کے نمازوں یا نفاس کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے. بعض جگہ عورتیں ہاتھ ملاتی ہے اور داماد وغیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور بوسہ لیتی ہے کہ یہ جائز ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ویسے عورتوں کو بچنا چاہیے ان کاموں سے. وہ نہ بچے تو مرد بچے. حضرت فاطمہ کو حضرت علی سے شادی کی رخصتی پر آپ خود فاطمہ کو حضرت علی کے گھر چھوڑ آئے تھے. ہاں، اس طرح بھی روایت ہوگی. نائلہ نام کے معنی کیا ہے؟ نائلہ معنی تکلیفیں اٹھانے والی. پہلی نائلہ کی انگلیاں کٹی ہے. والسماء وما بناها، اور آسمان اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. جس نے اسے بنایا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ مراد ہے. اور کیا مراد ہے؟ کیا خدا خود اپنی قسم کھاتا ہے؟ جی ہاں، اللہ اپنی الوہیت و عظمت کی قسم کھاتے ہیں. لوگ اس سال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر بخش دے، حج اور عمرہ بھی کرتے، مگر سعودی طلباء اس سے انکار کرتے. وہ کہتے کہ مرنے کے بعد مردے کا کھاتہ بند ہو گیا، صرف اولاد یا صدقہ جاریہ. یہ صدقہ جاریہ ہے نا، یا کچھ ثواب مل سکتا ہے. غلط کہتے ہو. وہ اس مسئلے میں رائے جادے سے ہٹے ہوئے. ظہر عصر عشاء کی جماعت سے پہلے اگر کوئی سنت یا قضا عمری کی نماز پڑھ رہا ہو اور اس درمیان میں جماعت کھڑی ہو جائے تو کہ ایسے شخص کو نماز فوراً ختم کر کے شامل ہونا چاہیے. پچھلے جمعے نائک وائک کی باتیں سننے میں آیا تھا. نائک کا یہ مسئلہ ہے طلاق مغلقہ کوئی چاہے. نائک گمراہ اور بے دین ہے، اس کی باتیں نہ سنو. کیا چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک پھوپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں، چاروں ائمہ متفق ہے کہ ان کا اجتماع ناجائز ہے. عام حالات کے مقابلے عدت میں خواتین کا کچھ خاص پردہ ہوتا ہے، نسبت احتیاط زیادہ ہوتی ہے. رنگ روغن نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، بناؤ سنگار نہ کرے، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے. قرآن پاک کی کوئی صورت جیب میں ہو تو واش روم جا سکتے ہیں وضو کی نیت سے.
بھی، اور اگر کوئی اور ہو تو ڈکا ہوا ہو تو جائز ہے، بھی اپنے رشتہ دار جائیداد یا مموزات سے ملنے جا سکتی ہے، خاون کے ہوتے ہوئے علیحدگی میں نہیں۔ شوہر کے ماں باپ کیسے رہیں؟ شوہر کے ماں باپ کہہ رہے ہیں تم جا سکتی ہو، تو اس میں والدین کی ناراضگی جائز ہے نہیں، خلاف شرع کام کسی کا نہیں مانا جائے گا۔ میرے بھائی کا آج آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی عطا فرمائے۔ میرے چچا کو غلط کیس میں 2 مہینے سے جیل میں بند کیا ہے، اگر واقعی وہ غلطی پر وہ حق پر ہے اور غلط ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ جلد رہا فرمائے۔ ہمارے پڑوسی شمشاد بھائی کی اہلیہ کے دل کے 3 وال بند ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت شفا دے، الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو بیماروں کا کہا گیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جن کو آپریشن درپیش ہے اللہ آسان فرمائے، کامیاب فرمائے، جو اور کسی تکلیفی دین و دنیا میں ہے اللہ ان کو مداوا اور ان کو نجات اور رہائی اور عزت عطا فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی دعائے قبول فرمائے، دونوں جہانوں کے روسیائی سے محفوظ فرمائے، قدم قدم پر اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بیماری اور دشمنی اپنے اور پرائے کے شر فساد افتنان سے محفوظ فرمائے، انجام بخیر فرمائے، آخرت بہترین نعمتوں کے ساتھ نصیب فرمائے، قبر جنت کا باغ بنائے، حشر و نشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور اپنے فضل و احسان سے جمیع انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، اپنے اعزاء و محبوبین کے ساتھ، اور پھر فخر الرسل والنبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔